अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हस्ब मामूल आमिर मियाँ और एस्ट्रो इस दुआ के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात आसान फरमाए और आपके लिए आसानियाँ जो है वो फराहम करने का सबब बना सके, ऐसे असबाब पैदा करें। तो आज की जो दिलचस्प वीडियो है उसका आगाज़ करते हैं। 21 अक्टूबर 2025 को बुर्ज मीज़ान का जो नया चाँद है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये सितंबर 2025 के जो ताकतवर ग्रहण थे उनके बाद आने वाला पहला नया चाँद है। ये नया चाँद वो मरहला है जब हम ग्रहण के असरात से संभल रहे होंगे, मगर ये नया चाँद अब भी 2023 में जो बुर्ज मीज़ान और बुर्ज हमल के ग्रहण हुए थे उनकी बाज़गश्त लिए हुए, यानी उनके असरात का भी काफ़ी हद तक ये प्रभाव चला रहा है। जिस टॉपिक और मामलात ने 2.5 साल पहले हमारी ज़िंदगी में हलचल मचाई थी, ये नया चाँद उन्हें दोबारा से सामने लाने का सबब बन सकता है। बात आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और आई होप कि आप इसको दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर पुश कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं वो बर वक्त आपको मिल सकें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया। तो शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को कि इस नए चाँद की जो पैदाइश है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 21 अक्टूबर 2025 की शाम 5:26 पर उस वक्त होगी जब चाँद बुर्ज मीज़ान में मौजूद 28 डिग्री 22 दकीके पर मौजूद जो है सूरज उससे करान करेगा और ये कंजक्शन जो है यहीं से नए चाँद की पैदाइश होगी। ये नया चाँद ज़िंदगी में नए आगाज़ और मनसूबाबंदी का वक्त होता है। ये वो वक्त होता है जब इंसान अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं में तवाज़ुन कायम करने, अपनी तरजीहात यानी अपनी प्रायोरिटीज़ को फाइनलाइज़ करने और अगले मरहले जो ज़िंदगी का नेक्स्ट फेज़ यानी फ्यूचर के लिए सिमत वाज़े करने पर गौर करता है। अपने जायचे में देखिएगा कि ये चाँद आपके किस घर में आ रहा है, क्योंकि वो ज़िंदगी का वही मैदान होगा जहाँ एक नया बाब खुलने वाला है। बुर्ज मीज़ान में होने वाला ये नया चाँद तवाज़ुन, इंसाफ, ताल्लुकात, सफारतकारी और ज़ाती इजहार से गहरा ताल्लुक़ रखता है। कुछ लोगों के लिए ये वक्त रोमानवी या कारोबारी शराकत दारी में नई शुरुआत की अलामत या बुनियाद भी बन सकता है, जबकि दूसरों के लिए ये इस बात को नुमायाँ करेगा कि हम कहाँ जो है ज़िंदगी में तसादम से बचने के लिए अपनी सच्चाई का गला घोंट रहे हैं, अपनी सच्चाई को दबा रहे हैं। बुर्ज मीज़ान को अगर देखा जाए तो ये ज़ायचे का 7वां और कार्डिनल जो कि बुर्ज है जिसका आंसर हवा है यानी एयर साइन है और जिसका हाकिम सियारा ज़ोहरा है। ज़ोहरा मोहब्बत, हम आहंगी यानी कंपेटिबिलिटी, खूबसूरती, फ़नून लतीफ़ा और ताल्लुकात में नरमी की इलामत है। इसके ज़ेर असर ये नया चाँद ताल्लुकात की तजदीद, इंसाफ के क़याम और जज्बाती और समाजी तवाज़ुन जो है उसके एक नए मरहले की नुमाइंदगी करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हकीकी हम आहंगी तसादम से गुरेज़ में नहीं बल्कि दयानतदारी, तवज्जो और बामी समझौते की कोशिश में है। ये नया चाँद हमें अपने रिश्तों, शराकत दारियों और अपनी ज़ात के इजहार के तरीक़ों पर गौर करने की दावत दे रहा है। ये सिर्फ मोहब्बत या मानवी ताल्लुकात तक महदूद नहीं बल्कि हर उस शय पर रोशनी डालता है जहाँ बाहमी एहतराम और बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुक़ जो है वो कायम होता है। ये वक्त हमें सिखाता है कि दूसरों को सुनने और समझने के साथ साथ अपनी हदूद जो है कायम करना भी ज़रूरी होगा, ताकि हम दूसरों के साथ जुड़े हुए भी अपनी सच्चाई और खुददारी जो है उसको बरकरार रख सकें। अगले 2 हफ्तों से लेकर 6 माह के दौरान आप इस जो एयर कार्डिनल जो बुर्ज है उसकी तवानाई को इस्तेमाल करके किसी जारी मसले के तमाम पहलुओं को देख पाएंगे। ताल्लुकात में नए मुतवाज़न रास्ते जो हैं वो तलाश कर सकेंगे और किसी बड़े मकसद की सिमत जो है वो कदम भी बढ़ा सकेंगे। कुछ अफराद के लिए ये नया चाँद जो है वो तख्लीकी इजहार यानी अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको एक्सप्लोर करने के लिए या फ़नून लतीफ़ा के किसी नए सफ़र का आगाज़ बन सकता है। जब बुर्ज मीज़ान का मौसम इख्तिताम को पहुँचता है, सूरज और चाँद इस बुर्ज के आखिरी दर्जात में
करान करते हैं। इसलिए इस लम्हे ये नया चाँद जो है हमारे समाजी और रोमानवी ताल्लुकात में ताज़गी की लहर लाता है और हमें दावत देता है कि हम दूसरों से जुड़ने के नए नए जो रास्ते हैं वो दरियाफ्त करें, नए तरीके अपनाएं। ये कमरी मरला न्यूटेशन जो है हमें ये सिखाता है कि हकीकी तवाज़ुन उसी वक्त मुमकिन है जब हम अपने आप के साथ, अपनी ज़ात के साथ सच्चे रहें, अपनी ज़रूरियात और दूसरों की ज़रूरतों के दरमियान में इंसाफ कायम कर सकें, दोनों यानी बैलेंस कर सकें, और माजी के जो ग्रहणी तजर्बात हैं, ग्रहणों के जो तजर्बात हैं, उनसे हासिल शुदा जो आपकी तवन्नाई है उसको नए बाब में शामिल कर सकें। यानी ज़िंदगी का नया सफ़र जो है आप अपने तजर्बात को जो ग्रहणों के दौरान में आपको हासिल हुए थे उसको उसका हिस्सा बना सकते हैं। इसको अगर डिग्री थ्योरी के मुताबिक देखा जाए तो बुर्ज मीज़ान की 28 डिग्री जो है बुर्ज सरतान की डिग्री मानी जाती है, जो चाँद का अपना कुदरती घर है। इसलिए इस नए चाँद की तवानाई में एक नर्म मगर गहरी जज्बाती कैफियत जो है वो शामिल होगी। ये वक्त हमें अपनी ज़िंदगी के उन हिस्सों पर तवज्जो देने की याद दहानी कराता है जिनसे हमारा जज्बाती सुकून जो है, ताल्लुकात और घर का माहौल जुड़ा हुआ है। आप अपने ख़ानदान या करीबी लोगों के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने, अपने घर में सुकून पैदा करने या अपने अंदरूनी तवाज़ुन को बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दामात जो हैं वो भी कर सकते हैं या अमली कदम उठा सकते हैं। ये नया चाँद आपको ये भी सिखाता है कि तवाज़ुन का मतलब सिर्फ दूसरों को खुश करना नहीं होता, बल्कि ख़ुद को भी महफूज और मुतमईन रखना होता है। अगर आप किसी नए रिश्ते यानी रिलेशन में हद से ज़्यादा कुर्बानी दे रहे हैं, और ये अक्सर होता है कि हम ऐसा करते हैं, सेक्रीफाई कर लेते हैं, तो अब वक्त है कि आप अपनी ज़ाती हुदूद यानी बाउंड्रीज़ जो हैं या अपनी लिमिट जो हैं उनका तयन कर लें, उनको तय करें। अगर आपका दिल माजी के किसी तजर्बे में उलझा हुआ है तो अब आपको चाहिए कि इसे सोच समझ कर छोड़ दें, क्योंकि यही आपके लिए बेहतर है ताकि आपका मुस्तक़बिल साफ़ और मुस्तहकम हो सके। ज़िंदगी में असल हम आहंगी उस वक्त पैदा होती है जब आप अपनी अक़ल और एहसास, अमल और नरमी, ताल्लुक़ और ख़ुद मुख्तारी के दरमियान में सेहतमंदाना जो तवाज़ुन है वो कायम कर लेते हैं। इस नए चाँद पर एक नया इरादा कर लीजिएगा कि आप अपने लिए ऐसा माहौल तख्लीक करेंगे जहाँ आप जज्बाती तौर पर महफूज, ज़हनी तौर पर मुतमईन और रूहानी तौर पर पुरसकून रह सकेंगे। इस बुर्ज मीज़ान के नए चाँद का अगर सैबियन सिंबल जो है उसको देखा जाए तो ये ह्यूमैनिटी जो है सीकिंग टू ब्रिज नॉलेज, यानी इंसान की इल्म की तलाश में जो फासलों को पुर करने की कोशिश है उसको इंडिकेट करता है। और इसकी अगर कीवर्ड्स को देखा जाए वो क्या हैं, तो ये हैं कुव्वत फ़ैसला, अदराक और पुल बनाना, ब्रिजिंग करना। ये सिंबल ज़ाहिर करती है कि इंसान अपने अंदर उस दानिशो फ़हम का ज़रिया बनने की सलाहियत रखता है जो दुनिया को सहारा देती है। ये उस ख्वाहिश की नुमाइंदगी करता है कि हम कुछ बामानी, देर पा और मुफीद सीख सकें, सिखा सकें और इस पर अमल कर सकें, इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। यहाँ तवज्जो, इल्म, महारत और ख़ुद एतमादी के ज़रिए अपनी सलाहियतों को ज़ाहिर करने पर ही ज़्यादा फोकस रहेगा। इस सिंबल की आला तरीन जो कैफियत है वो इख्तराई आपकी ज़हानत है और हर चीज़ को क्रिएटिव और अमली अंदाज में इस्तेमाल करने की पोटेंशियल है। ये हमें सिखाता है कि ये कामयाबी के बावजूद एहसास कमी या नाकाफ़ी होने का जो गुमान पैदा ना होने दे, क्योंकि यही एहसास हमारी तरक्की को रोकने का सबब बनता है। ये सिंबल मंतक, समझदारी और मनसूबाबंदी के ज़रिए मौजूदा मसाइल का हल तलाश करने, अपने वसाइल को ऑर्गेनाइज़ करने यानी मुनज़्ज़म करने, दूसरों के साथ इश्तराक करने और इज्तिमाई बेहतरी के लिए काम करने का है। अकेले तमाम मसाइल हल करने की ज़िद या तकब्बर जो होता है वो हमें तनहा कर सकता है। अगर इस नए चाँद की जो मंजिल है या नक्षत्र या फिक्स्ड स्टार को देखें तो वो है अल इज़ार, जिसे आप लुंगी कह सकते हैं या कमर का कपड़ा कह सकते हैं। इस मंजिल की फ़ितरत मरीख और ज़ोहरा की मुश्तरका तवानाई से बनी है जो जज्बा, ख्वाहिश, कशिश और अमल का हसीन इम्तिज़ाज जो है ना पैदा करता है। ये नया चाँद इस मंजिल के साथ करान करता है तो ये वक्त जज्बात और अमल के दरमियान में
توازن لانے کا اشارہ دیتا ہے۔ یہ توانائی ہمیں اپنے تعلقات میں جذبے اور نزاکت دونوں کو متوازن رکھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ کہاں اظہار ضروری ہے اور کہاں خاموشی زیادہ معنی رکھتی ہے، اس بات کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اس گرانٹ کی توانائی بعض اوقات شدید کشش یا فوری فیصلوں کو بھی ابھارتی ہے، پش کرتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ کسی بھی تعلق یا منصوبے میں جذباتی رد عمل کی بجائے شعوری توازن سے کام لیا جائے۔ یہ چاند اس منزل کے زیر اثر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی ہم آہنگی صرف محبت یا خواہش میں ہی نہیں بلکہ ضبط، فہم اور باہمی احترام میں ہے۔ اگر اس توانائی کو مثبت سمت دی جائے تو یہ تخلیقی تعاون، تعلقات کی بحالی اور اپنی اقدار کے مطابق فیصلے کرنے کا بہترین وقت بن سکتا ہے۔ اب اگر باقی سائچے کو جنرلی دیکھا جائے تو اس نئے چاند کے وقت زہرہ اپنے حاکم برج میزان میں ہی موجود ہے، جو امن، توازن، حسن اور تعلقات میں آہنگی پیدا کرنے کے اس وقت بہترین پوزیشن میں ہے۔ زہرہ کی اس موجودگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وقت رشتوں، معاہدوں، تخلیقی منصوبوں اور سماجی رابطوں کے لیے نہایت موزوں ہے۔ اگر آپ کوئی نیا پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں، کسی نئی پارٹنرشپ میں داخل ہو رہے ہیں یا اپنے ذاتی یا پیشہ ورانہ رشتوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو زہرہ اس میں کشش، خوبصورتی اور کامیابی کے امکانات کو بڑھانے کا سبب بن سکتا ہے۔ تاہم یہ پہلو صرف ظاہری دلکشی نہیں بلکہ اصل جو خلوص ہے اور باطنی ہم آہنگی ہے اس کا بھی امتحان لے سکتا ہے۔ اس لیے یہ وقت سچی نیت اور مخلص رویے کا تقاضا کرتا ہے۔ نیا چاند اس وقت برج دلو میں موجود پلوٹو کے ساتھ ایک طاقتور اسکیئر بنا رہا ہے۔ یہ آسپیکٹ رشتوں میں طاقت کے توازن، سچائی اور جذباتی وابستگی کے معاملات کو نمایاں کرنے کا سبب بنے گا۔ اگر کسی تعلق یا معاہدے میں عدم توازن وہ موجود ہے تو یہ آسپیکٹ اس کی حقیقت کو سامنے لا سکے گا۔ پلوٹو کا اثر ہمیشہ گہری تبدیلی اور صفائی لاتا ہے، اس لیے یہ ممکن ہے کہ کچھ پرانے یا زہریلے ٹاکسک جو تعلقات ہیں آپ کے وہ ٹوٹ جائیں تاکہ نئے اور خالص رشتوں کے لیے جگہ وہ بن سکے۔ اس دوران تعلقات میں حسد، اختیار یا کنٹرول جیسے مسائل بھی سامنے آ سکتے ہیں، لہٰذا خود اعتمادی اور خلوص برقرار رکھنا وہ بہت زیادہ ضروری ہوگا۔ دوسری جانب نیا چاند برج سرطان میں موجود جپٹر کے ساتھ وہ اسکیئر بنا رہا ہے، جو جذبات، خاندان اور وسعت کے موضوعات کو بڑھاتا ہے۔ یہ آسپیکٹ جذباتی حد سے تجاوز کرنے، ذمہ داریوں کے بوجھ یا ضرورت سے زیادہ توقعات کے مسائل وہ پیدا کر سکتا ہے۔ تاہم یہی دباؤ ہمیں جذباتی توازن بھی سکھاتا ہے اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ وسعت کے ساتھ نظم و ضبط بھی برقرار رکھا جائے۔ مشتری کے اثر سے رشتوں میں فراوانی، سیکھنے اور بڑھنے کے مواقع ضرور ملیں گے، مگر یہ محتاط رہنے کی یاد دہانی بھی ہے کہ بہت زیادہ جذباتی ہونا فیصلوں میں الجھن لانے کا سبب بن سکتا ہے۔ نیا چاند اسی دوران برج حمل میں موجود کیرون کے مقابلے میں بھی ہے، یعنی اس کی اپوزیشن بھی ہے جسٹ، اور یہ آسپیکٹ ہمارے اندر کے ان زخموں کو اجاگر کرتا ہے جو خود مختاری، خود اعتمادی یا رشتوں میں انحصار اس سے متعلقہ ہے۔ کیرون ہمیں سکھاتا ہے کہ شفا تب آتی ہے جب ہم اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ وقت اس بات کا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی رشتے میں اپنی آواز تلاش کریں یا خود پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ رشتے جن میں خودی یا آزادی دب گئی ہو وہ اب نئے توازن کے ساتھ دوبارہ ترتیب پا سکتے ہیں۔ اس نئے چاند کی توانائی کو مزید گہرا بنانے کے لیے ایک نایاب آسپیکٹ بھی موجود ہے جسے فنگر آف گاڈ یا یارڈ کہا جاتا ہے۔ اس وقت یورینس برج جوزہ میں اور برج حمل میں نیپچون آپس میں سیکسٹائل بنا رہے ہیں اور یہ دونوں نئے چاند کے ساتھ کوئنکاکس بھی بنا رہے ہیں، جس سے نیا چاند یارڈ کا ایپیکس یا نوک یعنی چوٹی بن جاتی ہے۔ یہ ایک روحانی آسپیکٹ ہے جو ہمیں کائناتی رخ کی طرف اشارہ دیتا ہے، جیسے کائنات ہمیں نرمی سے کسی نئی راہ پر دھکیل رہی ہو، نیا راستہ ہمارے لیے کھول رہی ہو۔ یورینس تبدیلی، ذہنی بریک تھرو اور غیر متوقع مواقع کی علامت ہے، جبکہ نیپچون وجدان، خواب، ہمدردی اور روحانی گہرائی کی نمائندگی کرتا ہے۔ جب یہ دونوں نئے چاند سے جڑتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے تعلقات، توازن اور وعدوں میں ایمانداری اور احساس کے ساتھ تبدیلی لانی ہوگی۔
یہ دباؤ اگرچہ غیر آرام دہ محسوس ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے، وہ ہر ایک کی اپنی اپنی فیلنگز ہے، مگر یہی روحانی بیداری کا آغاز ہے۔ یہ یارڈ جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کی بڑی تبدیلیاں اکثر چھوٹے مگر معنی خیز فیصلوں سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ نیا چاند زحل اور نیپچون دونوں کے ساتھ کوئنکاکس بنا رہا ہے، جبکہ یورینس کے ساتھ بھی یہ آسپیکٹ اسے ایک اور جو مکمل یارڈ ہے وہ بنا دیتا ہے۔ زحل ہمیں حقیقت کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ خواب دیکھنے کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی ضروری ہے۔ نیپچون کہتا ہے کہ محبت، تخلیق یا رشتے صرف تصور میں نہیں بلکہ حقیقت میں بھی توازن مانگتے ہیں، ان کو متوازن رکھنا ضروری ہے، اور ان پہلوؤں کا مجموعہ ہمیں ہمدردی، حقیقت پسندی اور روحانی جو بصیرت ہے اس کے امتزاج کی طرف لے جاتا ہے، جہاں ہم اپنی عملی زندگی کو اپنے خوابوں کے ساتھ ہم آہنگ کر سکتے ہیں۔ اسی دوران عطارد اور مریخ جو ہے برج عقرب میں کران کر رہے ہیں، جو ذہنی وضاحت، عزم اور بات چیت میں شدت پیدا کرتا ہے۔ یہ آسپیکٹ ذہن اور دل کے درمیان براہ راست رابطہ پیدا کرتا ہے۔ آپ کے خیالات اب زیادہ گہرے، صریح اور سچائی پر مبنی ہوں گے۔ یہ کران ہمیں سچ بولنے اور سچ سننے دونوں کے امتحان کا وقت جو ہے وہ ہمارے سامنے لاتا ہے۔ اگر آپ اپنی بات نرمی اور سمجھ کے ساتھ پیش کریں تو یہی توانائی رشتوں میں شفا اور مضبوطی لا سکتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب الفاظ جو ہوتے ہیں وہ زخم بھی دے سکتے ہیں اور آپ کے زخموں کا مرہم بھی بن سکتے ہیں۔ عطارد اور مریخ جو ہے برج عقرب کا یہ کران جو ہے، چونکہ یہ دونوں برج عقرب میں اس وقت موجود ہیں، تو یہ جو کران آئندہ ہفتوں میں ایک طاقتور جو گرینڈ واٹر ٹرائن جو ہے وہ تشکیل دے رہا ہے، جس میں مشتری جو ہے وہ برج سرطان، زحل اور نیپچون برج حوت اور نارتھ نوڈ جو ہے وہ شامل ہیں۔ یہ ٹرائن روحانی فہم، جذباتی شفا اور باہمی ہمدردی کے توانائی کو بڑھاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو یعنی گرینڈ واٹر ٹرائن جو بن رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ حقیقی سمجھ بوجھ منطق سے نہیں بلکہ احساس سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ وقت ایسا ہے جب آپ کسی سے ایسا مکالمہ کر سکتے ہیں جو آپ کی زندگی کی سمت بدل دے۔ یہ ٹرائن جذباتی ذہانت کو بڑھاتی ہے اور ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچ بولنے کے ساتھ ساتھ سننے کا عمل بھی روحانی ترقی کا حصہ ہے، کہ سچ بولنا ہی ضروری نہیں ہوتا، سچ سننا اس سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اسی دوران عطارد اور مریخ برج سنبلا میں موجود ساؤتھ نوڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ سیکسٹائل بنا رہے ہیں، جو ماضی کے جو کارمک جو پیٹرن تھے ان کو صاف کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ آسپیکٹ ایسی گفتگو یا ملاقات کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جو آپ کے دل کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں۔ پرانے تعلقات، ذہنی الجھنیں یا نامکمل فیصلے اب اختتام کی طرف بڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں۔ یہ فیٹل کنورسیشن جو ہے یعنی فیٹڈ کنورسیشن، یہ قسمت کے ساتھ بات چیت کا وقت ہے، ایسی باتیں جو تقدیر بدل سکتی ہیں۔ ان تمام آسپیکٹس کے نتیجے میں یہ نیا چاند توانائی، توازن، سچائی اور روحانی ہم آہنگی کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رشتوں میں طاقت اور محبت ایک ساتھ چل سکتے ہیں بشرطے کہ نیت صاف ہو اور دل کھلا ہو۔ یہ وقت ہے ماضی کے زخم کو شفا دینے، نئے مکالموں کے دروازے کھولنے اور خود کو زیادہ سچائی کے ساتھ ظاہر کرنے کا۔ برج میزان کا نیا چاند ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی ہم آہنگی تب آتی ہے جب ہم اپنی ذات اور دوسروں کے درمیان جو ہے توازن قائم کر لیتے ہیں۔ یہ لیونیشن جو ہے صرف تعلقات نہیں بلکہ شعور کے ارتقاء یعنی ایوولوشن کی کہانی ہے، جہاں دل و دماغ ایک دوسرے سے مصالحت کرتے ہیں اور ہم اپنی روح کے اگلے باب میں قدم رکھتے ہیں۔ یہ نیا چاند زندگی میں توازن لانے کا عملی موقع دے رہا ہے۔ اگر پچھلے دنوں آپ خود کو جذباتی دباؤ یا بے چینی میں محسوس کر رہے تھے تو اب وقت ہے کہ چیزوں کو سادہ اور واضح بنائیں۔ اپنے گھر، رشتوں اور روزمرہ معمولات میں اپنا سکون پیدا کرنے کے لیے یعنی خود کو پیسفل بنانے کے لیے چھوٹے مگر پائیدار جو ہے وہ پریکٹیکل ایکشن کریں، یعنی پائیدار عملی اقدام اٹھائیں، جیسے غیر ضروری باتیں کم کریں، اپنی حدود واضح کریں اور خود کو وہ وقت دیں جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ آپ دوسروں کی توقعات میں الجھنے کے بجائے اپنی ترجیحات طے کریں۔ اگر کوئی تعلق یا ذمہ داری آپ کی توانائی ختم کر رہی ہے تو تھوڑا وقفہ لینا ٹھیک رہے گا۔ فیصلوں میں دل و دماغ دونوں کو ساتھ رکھیں، صرف جذبے سے نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر قدم بڑھائیے گا۔
इस नए चांद की तवानाई इस बात की याद दहानी है कि आप अपनी ज़िंदगी के महवर में यानी सेंटर में वापस आएंगे। अपने जज्बात को सुनें लेकिन उन्हें काबू में रखें। एक साफ़ नीयत और मुतवाज़न अमल आपको अंदरूनी सुकून और बैरूनी इस्तेहकाम दोनों दे सकता है। ये वक्त है कि अपनी ज़िंदगी को हल्का करने, ताल्लुकात को संभालने और अपने आप के साथ ईमानदार होने का। अब ये सारी चीज़ें ज़रा आपको ख़ुद से ही मैनेज करना होगी। ऐसे में अगर बात करते हैं हम जो है कि भाई इस वक्त आलमी मंजरनामा क्या है, तो जब 11 अक्टूबर 2023 को हमास ने तूफ़ानुल अक्सा नाम का ऑपरेशन शुरू किया था, उस वक्त मैंने फ़ेसबुक पर उसके वक्ती ज़ायचे के मुताबिक एक तहरीर लिखी थी और बताया था कि इस सारे मसले का हल एक नया डायलॉग और नया मुआहिदा होगा जो मुमकिन तौर पर साल 2025 में हो सकता है। और वो मेरी पोस्ट अभी भी फ़ेसबुक में पिन पोस्ट में मौजूद है, जिसे आप बआसानी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जब से ये बुर्ज हमल और बुर्ज सुंबला के ग्रहण शुरू हुए हैं, इस वक्त से मैंने बहुत दफ़ा अपनी वीडियोस में ये बात की है कि मिडल ईस्ट के जो हालात हैं उनका मंजरनामा 2027 में प्रॉपर तौर पर वाज़ेह आपको नज़र आएगा। ये जो ट्रंप के 20 नुकात हैं इनको पूरा होते वक्त लगेगा और असल चेहरा यानी असल जो सिनेरियो है वो आपके सामने 2027 में ही नज़र आएगा। और मैं इस पर आगे भी गायब बात करता रहूँगा। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं कि पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तान के हालात के बारे में भी इस पूरे दौरानिए में जो बुर्ज हमल और बुर्ज सुंबला का चल रहा है, इसके बारे में अपनी पुरानी वीडियोस में काफ़ी बात कर चुका हूँ। आप दोबारा से उन वीडियोस को सुनकर अपना रिकॉल कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को। अभी जो 7 अक्टूबर 2025 को ताकतवर जो है सुपर फुल मून हुआ था, इसको मैंने बुरहानी मुकम्मल चाँद यानी क्राइसिस फुल मून बोला था। और इसके बाद से आप पाकिस्तान के हालात और अवामी जज्बात देख रहे हैं। और अब भी 3 और सुपर फुल मून आने हैं। ये बहरानी कैफियत अभी बरकरार रहेगी, इसलिए फौरी तौर पर आप अच्छाई की उम्मीद रखनी चाहिए वैसे तो, लेकिन होती नज़र नहीं आती है। ये नया चांद बुर्ज मीज़ान में होने के बायस आलमी सतह पर तवाज़ुन, इंसाफ और शराकतदारी के मौज़ूआत जो हैं उनको नुमायाँ करता नज़र आता है। प्लूटो के साथ इसका स्क्वायर ताकत के ढांचों में तब्दीली की अलामत है। ये असल बुनियादी चीज़ है, ख़ास तौर पर आलमी सियासत में, जहाँ पुराने इत्तेहाद टूट कर नई सफ़ बंदियाँ जो हैं वो बनती दिखाई दे रही हैं। मुश्तरी के साथ नए चांद का आस्पेक्ट जो है मईशत, वसाइल और ख़ुराक के बहरान की तरफ तवज्जो दिला रहा है। ये मैं पहले भी ये बातें कर चुका हूँ, अब दोबारा से इनको रिकॉल कर लीजिएगा। मशरक़ वस्ता, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान नए चांद की कैरोन के साथ अपोजिशन इस खित्ते में इन पुराने ज़ख्मों का अक्स है जो तवील अरसे से मौजूद हैं। ये नया चांद इन पुराने ज़ख्मों की शिफा याबी की निशानदेही करता नज़र आता है। यूरोप के लिए ज़ोहल और नेपच्यून का क्विनकॉक्स जो है वो यूरोप बन रहा है, चूँकि ये इनके लिए उसके जो असरात हैं। यूरोप अपनी मईशत, तवानाई पॉलिसी और इमिग्रेशन जैसे मसाइल पर सख्त कवानीन बनाएगा। यूरेनस और नेपच्यून के यॉर्ड के ज़ेर असर टेक्नोलॉजी जो है डिजिटल कानून साजी और मीडिया की पॉलिसियों में तब्दीली के इम्कानात भी मौजूद हैं। तो बात अब करते हैं आपके बुरूज की। ख़ास तौर पे कमेंट्स में इसके बारे में बहुत पूछा जाता है, तो मैं उसको थोड़ा सा ज़रा क्लैरिफाई कर लूँ कि मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है उसको प्रेफर करता हूँ और प्रैक्टिस भी करता हूँ। तो आप मेरी वीडियो को पहले अपने असेंडेंट से सुना करें और देखा करें, इसके बाद सन साइन और आखिर में अपने मून साइन से, तो आपको अपनी ज़िंदगी जो है वो मौजूदा हालात से रिलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हमेशा की तरह बुर्ज हमल से। एरीज़ बुर्ज हमल वालों के लिए बुर्ज मीज़ान में होने वाला ये नया चांद जो है उनके 7वें घर में हो रहा है। 7वां घर ताल्लुकात, शराकतदारी, शादी, कानूनी मुआहदों और दूसरों के साथ बैलेंस कायम करने से मुंसलिक है। नया चांद जब इस घर में होता है तो ये रिश्तों में नई शुरुआत, वादों की तजदीद या किसी भी ताल्लुक़ को बेहतर सतह पर ले जाने का इशारा देता है। ये वक्त है कि आप अपने ताल्लुकात में इंसाफ, हम आहंगी और मुतवाज़न गुफ्त-व-शनीद पर तवज्जो दें। अगर आप अकेले हैं तो ये किसी नए रिश्ते का आगाज़ का वक्त भी हो सकता है।
نئے رشتے کی شروعات ہو سکتی ہیں، اور اگر آپ کسی ریلیشن میں ہیں یا تعلق میں ہیں تو یہ اس رشتے میں نئی زندگی ڈالنے کا موقع ہے، یعنی اس کو بالکل آپ دوبارہ سے زندہ کر سکتے ہیں۔ اس نئے چاند کے وقت آپ کے اپنے برج میں موجود ریٹروگریڈ جو کیرن ہے وہ اس نئے چاند سے اپوزیشن بنا رہا ہے۔ یہ آسپیکٹ آپ کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ کوئی پرانا زخم یا خود ہی سے متعلق احساس سے کمزوری دوبارہ سامنے آ سکتا ہے۔ یہ نیا چاند آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ نے جو تعلقات اور رشتوں میں کبھی خود کو کمزور یا نظر انداز ہوتا ہوا محسوس کیا ہو تو اب وقت ہے کہ اپنا حق جتائیں، لیکن بغیر کسی تسلط اور ضد کے۔ یہ آرٹ آف وار ہے، یعنی اسی کی طرح کا یہ سٹیپ یہاں سے آپ کو لینا ہے جہاں اپنی طاقت نرمی سے ظاہر کرنی ہوتی ہے۔ آپ کا یہ حاکم سیارہ مریخ اس وقت آپ کے 8ویں گھر میں عطارد کے ساتھ قران بھی کر رہا ہے۔ یہ وقت ہے کہ آپ شریک حیات کے ساتھ کھل کر اپنے دل کی بات کریں، اپنے جذبات کا اظہار کریں، یا کسی تھراپسٹ کی جو ہے وہ مدد لینے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کسی ریلیشن میں نہیں ہیں تو اب نیا تعلق قائم کرنے کا بہترین وقت ہے، مگر اس کے لیے خود کو جذباتی طور پر آپ کو اوپن کرنا ہوگا۔ دوسروں کے سامنے رکھنا جو ہے نا وہ اوپن ہو کے دوسروں کے سامنے رکھنا اپنے آپ کو ضروری ہوگا۔ اس دوران زورا کے آپ کے 7ویں گھر میں ہونے سے آپ آنے والے جو 6 سے 7 مہینوں کے لیے دوران جو ہیں اگر آپ کسی نئے تعلق کی تلاش میں تو یہ وقت آپ کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے اور کاروباری طور پر بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ کوئی پروڈکٹ بیچتے ہیں یا کوئی سروس فراہم کرتے ہیں تو اس وقت کوئی کاروباری پارٹنر، مینیجر یا کسی قسم کی کاروباری سپورٹ تلاش کرنا بھی آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ نیا چاند، یہ جو نیا چاند ہے آپ کے 11ویں گھر میں موجود پلوٹو کے ساتھ اسکوائر بنا رہا ہے۔ یہ آسپیکٹ جو ہے نا گروپ ریلیشن جو ہیں، گروپ کے تعلقات ہیں، دوستیوں اور آپ کے سوشل نیٹ ورک میں طاقت کے توازن اور تبدیلی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ممکن ہے آپ کو کسی تعلق یا دوستی میں باؤنڈریز یعنی اپنی حدود طے کرنے کی جو ہے وہ ضرورت محسوس ہو جائے، یا آپ اپنے مقاصد اور سماجی شناخت پر نظر ثانی کرنے کی طرف چلے جائیں۔ اسی دوران نیا چاند آپ کے 4تھے گھر میں موجود مشتری کے ساتھ بھی اسکوائر بنا رہا ہے جو خاندان، گھر اور جذباتی بنیادوں میں وسعت تو لاتا ہے، مگر ساتھ ہی کچھ تنازعات یا جذباتی دباؤ بھی بڑھا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ بات چیت کا در کھلا رکھیں گے تو یہ بہتری کا راستہ بھی بن سکتا ہے۔ مجموعی طور پر برج میزان میں ہونے والا یہ نیا چاند آپ کے لیے تعلقات کی تجدید، اعتماد کی بحالی اور پارٹنرشپ میں نئے توازن کا جو آغاز ہے۔ اگر آپ ایمانداری اور نرمی کے ساتھ بات کریں گے تو آنے والے مہینوں میں آپ نہ صرف تعلقات کو مضبوط بنا سکیں گے بلکہ خود جو ہے وہ اپنے اندر ایک نیا اعتماد اور کانفیڈنس یعنی بلٹ ہوتا ہوا بھی محسوس کر سکیں گے۔ برج ثور، ٹارس، برج ثور والوں کے لیے جو یہ نیا چاند ہے وہ ان کے 6ٹھے گھر میں ہو رہا ہے۔ 6ٹھا گھر کام، صحت، روزمرہ کے معمولات اور نظم و نسق سے چونکہ منسلک ہے۔ یہ نیا چاند آپ کے لیے نئی شروعات کا وقت ہے، خاص طور پر ان معاملات میں جو آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت، کام کے طریقہ کار یا روزمرہ ذمہ داریوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی عادات کو بہتر بنائیں اور اپنے شیڈول کو زیادہ آرگنائز کر لیں، یعنی زیادہ منظم بنا لیں۔ اگر آپ ملازمت کی تلاش میں ہیں تو نئی جگہ یا نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، یہ 2 چیزیں ہیں نا کہ اگر آپ ملازمت کی تلاش میں ہیں، کسی نئی جگہ یا نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ نیا چاند آپ کے لیے سازگار ثابت ہو سکے گا۔ آپ کا حاکم سیارہ زہرہ اس نئے چاند کے ساتھ آپ کے 6ٹھے گھر میں موجود ہے۔ اگلے 6 مہینوں کے دوران ممکن ہے کہ آپ کو بہتر ملازمت کا موقع ملے یا کام کے حالات مزید بہتر ہو سکیں۔ یہ بہترین وقت ہوگا کہ آپ اپنی نئی روٹین بنائیں، کسی ڈاکٹر یا ہیلتھ اسپیشلسٹ سے رجوع کریں، نئی ورزشیں جو ہے نا ان کا آغاز کریں، کسی جم میں داخلہ لیں یا اپنے لائف شیڈول کو زیادہ آرگنائز کرنے کی طرف بھرپور توجہ دیں۔ یہ نیا چاند آپ کے 12ویں گھر جو ہے 12واں گھر آپ کا برج حمل، اس میں موجود جو کیرون سے جو اپوزیشن کر رہا ہے، یہ آسپیکٹ آپ کے شعور میں دبے پرانے خوف، خدشات یا احساس محروم کمزوری جو ہے اس کو دوبارہ سے نمایاں کر سکتا ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ کچھ غیر محسوس دباؤ یا پوشیدہ جذبات آپ کی صحت، کام یا ذہنی توازن جو ہے ان کو متاثر کر رہے ہیں۔
अब वक्त आ गया है कि आप इन खदशात से आंखें ना चुराएं, बल्कि उनका अमली तौर पर सामना करें। जहनी सुकून और यानी मेंटल पीस जो आपका है, और उसके साथ साथ रूहानी शिफा के लिए इबादत, मुराकबा और सांस की जो मशकें हैं वो करना, या कोई क्रिएटिव सरगर्मी अपनाना आपके लिए मददगार साबित हो सकेगा। ये नया चांद आपके 10वें घर में मौजूद प्लूटो के साथ स्क्वायर बना रहा है। यह एस्पेक्ट आपके काम, करियर या समाजी शनाख्त, सोशल आइडेंटिटी जो है उसमें गहरी तब्दीलियों का इशारा देता है। मुमकिन है आपको अपने पेशा वराना किरदार, रोज़मर्रा ज़िम्मेदारियों में दबाव महसूस हो। कुछ पुराने जो तौर तरीके हैं आपके और पुरानी ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, ताकि आप नए सिस्टम और नई सोच के साथ ख़ुद को आगे बढ़ा सकें। ये वक्त है कि आप ख़ुद पर यकीन रखें और ताकत की बजाय बर्दाश्त के ज़रिए अपनी कामयाबी साबित करें। किसी अथॉरिटी फिगर, बॉस या सीनियर के साथ इख्तलाफात भी सामने आ सकते हैं, इसलिए नरमी और डिप्लोमेसी जो है वो आपके लिए बेहतरीन हिकमत अमली साबित हो सकेगी। यह नया चांद आपके 3रे घर में मौजूद मुश्तरी के साथ स्क्वायर बना रहे हैं। यह एस्पेक्ट ख्यालात, बातचीत और मालूमात के तबादले में वसअत लाता है, मगर साथ ही ज़हनी दबाव और गैर ज़रूरी जो मसरूफियात भी पैदा कर सकता है। मुमकिन है आपको सीखने या कम्युनिकेशन में मुश्किलात का सामना हो। ये वक्त है कि आप अपनी तरजीहात तय करें और हर बात या हर जिम्मेदारी अपने सर ना लें। करीबी रिश्तेदारों या काम के जो साथी हैं आपके, उनके साथ राब्ते में वजाहत रखें ताकि गलत फहमियाँ पैदा ना हो। जो भी बात करें उसको खुलखुला के ओपनली करें, और हर बात या हर जिम्मेदारी अपने सर पर आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गलत फहमियाँ पैदा होंगी तो आप पे थोप दी जाएंगी, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट या सीखने का अमल शुरू कर रहे हैं तो अपने वक्त और सेहत में बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। मजमूई तौर पर पुरज मीज़ान में होने वाला ये नया चांद जो है वो आपके लिए जिस्मानी और ज़हनी तवाज़ुन की बहाली का वक्त साबित हो सकेगा। आपके लिए सबसे अहम सबक ये है कि काम और आराम के दौरान में बैलेंस ज़रूर कायम करें। आप अपनी सेहत और नज़्म ज़िंदगी को तरजीह दें, और तरजीह देंगे तो यकीनी तौर पर आने वाले महीने आपके लिए ज़्यादा खुशहाल और पुरसकून साबित हो सकेंगे। बुर्ज जज़ा जेमिनी, बुर्ज जज़ा वालों के लिए ये नया चांद जो है वो उनके 5वें घर में चूँकि जन्म ले रहा है। 5वां घर बुर्ज मीज़ान भी आपके बुर्ज की तरह एक एयर साइन है, इसलिए ये चांद आपके लिए खुशगवार साबित होगा। 5वां घर क्रिएटिविटी, मोहब्बत, औलाद और खुशी के इजहार से मुंसलिक होता है। जब ये नया चांद इस घर में होता है तो ये नई क्रिएटिविटी जो है, नई मोहब्बत के इम्कानात या किसी पुराने शौक़ को दोबारा ज़िंदा करने का वक्त होता है। ये वक्त है कि आप अपनी ज़िंदगी से भरपूर लुत्फ़ उठाइएगा और अपने अंदर के बच्चे जो इनर चाइल्ड हर बंदे पे मौजूद होता है उसको खुश करने की कोशिश कीजिएगा। खेलिएगा, खुश रहिएगा और सैर व तफरीह कीजिएगा। अगर आप आर्ट, तालीम या किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट से वाबस्ता हैं तो ये मरहला आपके लिए नई राहें खोल सकता है। आपके बुर्ज में मौजूद जो रेट्रोग्रेड यूरेनस है वो बुर्ज मीज़ान में नए चांद के साथ मौजूद ज़ोहरा के साथ ट्राइन बना रहे हैं। ये एस्पेक्ट आपके अंदर छुपे हुए टैलेंट को सामने ला सकता है, नए रोमानवी ताल्लुक़ को ज़िंदगी में ला सकता है या किसी पुराने शौक़ को दोबारा ज़िंदा कर सकता है। अगले 6 महीने आपको अपनी सलाहियतों को निखारने और दूसरों की तवज्जो हासिल करने के लिए साजगार साबित हो सकते हैं। आपके बुर्ज का हाकिम सियारा अतारत इस वक्त मरीख के साथ आपके 6ठे घर में करान कर रहा है, जो ज़ाहिर करता है कि आप अपने रोज़मर्रा मामूलात, सेहत और काम से मुतल्लिक़ मामलात में मसरूफ़ हैं। लेकिन ज़रूरी है कि क्रिएटिविटी और अमली ज़िंदगी के दरमियान तवाज़ुन कायम रखा जाए। अगर आप आर्ट्स, तालीम या बच्चों से मुतल्लिक़ किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो ये करान जो है यानी कंजक्शन जो है आपको फोकस और डिस्प्लिन में रखेगा। आप अपने अंदर नज़्म कायम कर सकेंगे। नया चांद आपके 11वें घर में मौजूद प्लूटो के साथ स्क्वायर बना रहा है। ये जो एस्पेक्ट है ये आपके नज़रियात, अकायद और ज़िंदगी के फलसफे में गहरी तब्दीली का इशारा देता है। मुमकिन है कोई नया तजर्बा, मुताला या सफ़र आपके नुक्ता नज़र को बदल दे। आपके सामने ऐसी हकीकत और सच्चाई आ सकती है जो आपको वसी तर नुक्ता नज़र अपनाने पर मजबूर करते हैं। ये वक्त है कि आप अपनी हदूद से बाहर निकल कर दुनिया को एक नए ज़ाविये से देखें। इसके बाद ही बहुत सारी चीज़ें आपके सामने ओपन हो सकेंगी। ये नया चांद आपके दूसरे घर में मौजूद मुश्तरी के साथ भी स्क्वायर बना रहा है। ये एस्पेक्ट खुशी और अखराजात दोनों को बढ़ा सकता है।
ممکن ہے آپ اپنی خوشی یا محبت کے اظہار میں حد سے زیادہ اخراجات کر بیٹھیں، یعنی اوور ایکسپینس ہو جائیں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ خوشی کے اظہار کے ساتھ اپنے مالی معاملات میں بھی بیلنس قائم رکھیں۔ اگر آپ کوئی سرمایہ کاری یا نیا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں تو فیصلہ دل کے ساتھ ساتھ دماغ سے بھی ضرور کریں۔ مجموعی طور پر جو برج میزان میں ہونے والا یہ نیا چاند ہے آپ کے لیے خوشیاں، کریٹیوٹی، محبت اور خود اعتمادی کی تجدید کا وقت ثابت ہو سکتا ہے۔ اب آپ کے اندر وہ چمک واپس آ سکتی ہے جو پچھلے کچھ عرصہ میں ماند پڑ گئی تھی۔ اگر آپ اپنی فطری جستجو، کریٹیوٹی اور سچائی کو اپنائیں گے تو آنے والے جو 6 مہینے ہیں وہ آپ کے لیے جو ہے نا حقیقی خوش نصیبی لے کر آ سکیں گے۔ برج سرطان، کینسر۔ برج سرطان والوں کے لیے جو برج میزان میں ہونے والا جو نیا چاند ہے وہ ان کے چوتھے گھر میں ہو رہا ہے۔ چوتھا گھر خاندان، بنیاد، سکون اور تحفظ کے احساس کی نمائندگی سے منسلک ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ چاند اور برج میزان آپ کے ذائقے کا چوتھا گھر ہے، جبکہ چوتھا گھر چاند کا قدرتی گھر ہوتا ہے۔ اس لیے نیا چاند آپ کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ اب وقت آ گیا کہ آپ اپنی زندگی میں وہ جگہ تلاش کریں جہاں آپ کو حقیقی اطمینان اور مانوسیت محسوس ہو۔ یہ وقت گھر کی تزئین و آرائش، نئی جگہ پر منتقل ہونے یا خاندان کے افراد کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بھی نہایت سازگار ثابت ہو سکے گا۔ اس لیے ان چیزوں پر توجہ دیں جو آپ کو جذباتی طور پر مضبوط کرتی ہیں۔ اگر آپ کے پیدائشی ذائقے میں برج سرطان کی 23 تا 29 ڈگری کے درمیان کوئی سیارہ موجود ہے تو یہ نیا چاند آپ پر خاص طور پر اثر انداز ہوگا۔ نیا چاند آپ کے برج سے اسکوائر بنا رہا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گھر، خاندان اور کریئر کے درمیان توازن برقرار رکھنا ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے۔ اسی دوران یہ نیا چاند آپ کے برج سرطان میں موجود مشتری کے ساتھ ٹی اسکوائر بھی تشکیل دے رہا ہے، جو آپ کے اندر جذباتی دباؤ، ذمہ داریوں کے بوجھ اور اندرونی تبدیلی کی ضرورت کو مزید بڑھا رہا ہے۔ ممکن ہے آپ محسوس کریں کہ گھریلو تقاضے اور پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ایک دوسرے سے متصادم ہو رہی ہیں، لیکن مشتری یہاں آپ کو صبر و تحمل، وسعت نظر اور مثبت سوچ کے ساتھ حالات کو قبول کرنے کی ترغیب دے سکے گا۔ نیا چاند آپ کے جو ہے وہ 10ویں گھر میں موجود جو کیرن کے ساتھ ایپوزیشن جو ہے نا وہ کر رہا ہے، جو آپ کے کریئر، عوامی امیج اور ذاتی ذمہ داریوں سے متعلق پرانے زخموں کو ابھار سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ وقت عارضی طور پر پیشہ ورانہ مصروفیات سے ہٹ کر گھریلو معاملات یا والدین سے متعلق مسائل پر توجہ دینے کا ہو سکتا ہے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ حقیقی کامیابی جو ہے وہ تبھی ممکن ہے جب آپ جذباتی طور پر مطمئن اور گھریلو طور پر مستحکم ہوں۔ اسی دوران نیا چاند آپ کے 8ویں گھر میں موجود پلوٹو کے ساتھ اسکوائر بنا رہا ہے، جو مالی اور نفسیاتی دباؤ میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ گھر، جائیداد، وراثت یا متعلقہ جو ذمہ داریاں ہیں، آپ کی مالی ذمہ داریاں خاص طور پر وہ بڑھ جائیں یا قرض کے معاملات دباؤ پیدا کریں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ مالی فیصلوں میں احتیاط برتیں اور کسی طاقت کے کھیل یا کنٹرول کرنے کی جو کوششوں میں اپنے آپ کو انوالو مت کریں۔ یہ اسپیکٹ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت دباؤ ڈالنے میں نہیں بلکہ حکمت، عقل مندی اور بیلنس کے ساتھ فیصلے کرنے میں ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ وقت جذباتی طور پر گہرا اور حساس ہو سکتا ہے، مگر یہ آپ کے لیے ایک نئے جذباتی باب کی شروعات بھی ہو سکتی ہے، جو اگر آپ گھر کی تبدیلی، نئی جائیداد یا خاندان کے کسی نئے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں تو آنے والے 6 مہینوں میں یہ نیا چاند ان تبدیلیوں کو مزید مضبوط بنا سکے گا۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو برج میزان میں ہونے والا یہ نیا چاند آپ کے لیے جذباتی، روحانی یا حقیقی معنوں میں گھر واپسی کا اشارہ دے رہا ہے۔ اگر آپ اپنے اندر کے سکون کو ترجیح دیں، گھر والوں سے خلوص کے ساتھ جڑیں اور اپنی طے شدہ حدود کا احترام کریں تو یقینی طور پر یہ وقت آپ کے لیے جذباتی شفا، استحکام اور تعلقات کی مضبوطی کا آغاز بن سکتا ہے۔ یعنی ایسی بنیاد بنے گا کہ یہیں سے یہ سارے معاملے شروع ہو سکیں گے۔ برج اسد، لیو۔ برج اسد والوں کے لیے برج میزان میں ہونے والا نیا چاند ان کے 3 گھر میں ہو رہا ہے۔ 3 گھر بات چیت، تحریر، تعلیم، سیکھنے سکھانے، ہمسایوں، قریبی رشتہ داروں اور بہن بھائیوں، گاڑیوں اور روزمرہ رابطوں سے منسلک ہے۔
یہ نیا چاند آپ کے لیے نئے خیالات، منصوبے یا سیکھنے کے عمل کی شروعات کا وقت ہے۔ اگر آپ کسی کورس یا تربیتی عمل میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، کہ کوئی نیا معاہدہ یا معاہداتی رشتہ جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں، یا کمیونیکیشن کے کسی نئے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے نہایت سازگار وقت ثابت ہو سکے گا۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ سورج ہے، اس لیے ہر نیا چاند آپ کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس وقت زہرہ برج میزان میں اس نئے چاند کے ساتھ، یعنی یہ جو نیا چاند جس کا ذکر کریں اس کے ساتھ موجود ہے، اور برج جوزہ میں موجود یورینس کے ساتھ ٹرینڈ بنا رہا ہے۔ یہ آسپیکٹ آپ کے لیے ایک ذہنی تازگی اور اچانک کو اچھا خیال یعنی آئیڈیا لے کر آ سکتا ہے۔ آپ کے خیالات میں جدت پیدا ہو سکتی ہے، آپ کی گفتگو زیادہ دلکش ہو جائے گی، اور آپ کے تعلقات میں ذہنی ہم آہنگی جو ہے وہ زیادہ بڑھ سکے گی۔ اگر آپ میڈیا، تعلیم و تدریس یا کریٹیو یا کوئی بھی کریٹیو کام جو ہے اس سے آپ وابستہ ہیں، تو یہ وقت آپ کے لیے شاندار نئے امکانات لا رہا ہے، اور اچانک کسی سے رابطے، نئے آئیڈیاز یا کسی اہم ملاقات کے ذریعے کامیابی کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ اس برج میزان کے نئے چاند کے ساتھ زہرہ بھی موجود ہے۔ اگر آپ کسی نئے کورس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، نئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، کوئی گیجٹ لینا چاہتے ہیں، نیا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، یا سفر کا کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں، تو آپ آنے والے 6 مہینوں میں ان معاملات میں اچھی خاصی پیش رفت دیکھ سکیں گے۔ نیا چاند آپ کے 9ویں گھر میں موجود کیرون کے ساتھ جو کہ اپوزیشن میں ہے، اور جو آپ کے عقائد، نظریات یا اعلیٰ تعلیم سے متعلقہ پرانے زخموں کو اجاگر کر سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ محسوس کریں کہ آپ کی سوچ کو کوئی نہیں سمجھ رہا، اور آپ کے نظریات جو ہیں دوسروں سے بالکل مختلف ہیں۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنے خیالات کو اعتماد کے ساتھ بیان کریں، لیکن ساتھ ہی دوسروں کے خیالات کا احترام بھی پیش نظر ضرور رکھیں۔ ممکن ہے آپ اپنی سوچ کو ترقی دینے کے لیے قریبی لوگوں کے ساتھ دور کے لوگوں سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں۔ نیا چاند آپ کے 7ویں گھر میں موجود پلوٹو کے ساتھ سکوئر بنا رہا ہے۔ یہ آسپیکٹ تعلقات اور پارٹنرشپ میں طاقت کے توازن کی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کو کسی قریبی رشتہ دار، کاروباری معاہدے اور شراکت داری میں کھل کر بات کرنے کی ضرورت محسوس ہو۔ اس وقت ڈپلومیسی اور سمجھوتے کی صلاحیت جو ہے وہ آپ کے لیے سب سے اہم ہتھیار، اچھا یعنی ایسا کارآمد جو ہے نا ویپن ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی دوران نیا چاند آپ کے 12ویں گھر میں موجود جو ہے مشتری کے ساتھ بھی سکوئر بنا رہا ہے۔ یہ آسپیکٹ آپ کے شعور اور ذہنی سکون کو متاثر کر سکتا ہے۔ ممکن ہے کچھ پرانی باتیں یا پوشیدہ احساسات جو آپ نے عرصہ سے چھپا رکھے تھے اب سامنے آ جائیں، کیونکہ انہیں حل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے خیالات کو اپنے اندر رکھنے کے بجائے شیئر کریں، اس سے آپ کے رشتوں میں کلیئرٹی آ جائے گی اور آپ کو ذہنی سکون حاصل ہو سکے گا۔ مجموعی طور پر برج میزان میں ہونے والا یہ نیا چاند جو ہے وہ آپ کے لیے بات چیت، تعلیم اور تعلقات میں نئی توانائی لے کر آ رہا ہے۔ آپ کی گفتگو، سوشل کنیکشن جو آپ کے ہیں اور خیالات اب زیادہ اثر انگیز ثابت ہو سکیں گے۔ اگر آپ ایمانداری، نرمی اور اعتماد کے ساتھ جو ہے ان کا اظہار کریں گے تو آنے والے مہینے آپ کے لیے ترقی اور نئے مواقع کا آغاز بن سکے گے۔ برج سنبلا، ورگو۔ برج سنبلا والوں کے لیے برج میزان میں ہونے والا نیا چاند جو ہے ان کو دوسرے گھر میں ہو رہا ہے۔ دوسرا گھر آپ کی آمدنی یا آمدن، آپ کی انکم، ذاتی اقدار، اثاثے، خرچ کرنے کی طاقت اور خود اعتمادی سے متعلق ہوتا ہے۔ آپ کے دوسرے گھر میں نئے چاند کا مطلب ہے کہ آپ کے مالی اہداف یعنی فائنینشیل گول جو ہیں آپ کے، ان کو متوازن انداز میں دوبارہ ترتیب دینے کا یا ان کو مینیج کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے بجٹ پر نظر ثانی کر لیں، اپنے لائف سٹائل کا دوبارہ جائزہ لیں، یا خود کو ایک نئے زاویہ سے جانچنے اور اپنی اہمیت کو بہتر طور پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد اس وقت آپ کے تیسرے گھر میں جو ہے مریخ کے ساتھ مریخ کے ساتھ جو ہے نا وہ قران کر رہا ہے، اور یہ آسپیکٹ اشارہ دے رہا ہے کہ پیسوں، اشیاء اور معاہدوں سے متعلق نئی بات چیت ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نئے مالی معاملات یا بات چیت جو ہے نا اس کا آغاز کریں، کار یا گیجٹ جو ہے نا وہ خرید سکیں، یا کوئی ڈیل سائن کریں۔ کچھ لوگ سفر، تعلیم یا مشترکہ مالی معاملات کے علاوہ نئی انویسٹمنٹ، وراثت یا پارٹنر کے ساتھ مشترکہ اخراجات پر بات چیت کر سکتے ہیں۔ زہرہ اس وقت آپ کے دوسرے گھر میں موجود ہے جو مالی لحاظ سے نہایت سازگار ہے۔
दूसरा घर मालियात, ज़ाती इक़्तिदार, खुद एतमादी, ज़ाती मिल्कियत का घर होता है। लेकिन ज़ोहरा इस वक्त आपके 8वें घर में मौजूद नेपच्यून के साथ चूँकि अपोजिशन बना रहा है, जो शरीक है या पार्टनर की आमदनी, मुश्तरका मालियात, विरासत या दूसरों के साथ वसाइल से मुतल्लिका घर होता है। इस आस्पेक्ट की वजह से माली मामलात में गैर वाज़ेह सूरत-ए-हाल, कन्फ्यूजन और गलतफहमियाँ पैदा हो सकती हैं। मुमकिन है आपको लगे कि आप और आपका पार्टनर माली तौर पर एक पेज पर नहीं है। 8वें घर में कैरून भी मौजूद है जो इस नए चांद के साथ स्क्वायर बना रहा है और इस बात को मज़ीद उजागर कर रहा है कि करीबी ताल्लुकात में भरोसे की कमी, माली तामन में जो है वो मुश्किलात, माजी की तल्ख़ यादें, तकलीफ़ दे तजर्बात या जज्बाती जो तकलीफ़ें हैं वो दोबारा से सामने आ सकती हैं। आपके लिए अगले 6 माह इन कमज़ोरियों और तकालीफ से शिफा याब होने, अपने अंदर तब्दीली और मजबूती लाने का वक्त होगा। मज़ीद ये कि रुजत पज़ीर नेपच्यून जो है वो 8वें घर के आखिरी दर्जे पर है और जल्द ही वापस 7वें घर में चला जाएगा, जहां आपकी तवज्जो माली उलझनों से हटकर रिश्तों की हकीकत, वादों की तकमील और जज्बाती हदूद क़यूद पर मरकूज़ हो जाएगी। आने वाले महीनों में नेपच्यून और ज़ोल की तवानाइयाँ आपको ख्वाब और हकीकत के दरमियान तवाज़ुन कायम करने का मौका देंगी। ये नया चांद आपके 6ठे घर में मौजूद प्लूटो के साथ स्क्वायर बना रहा है। यह आस्पेक्ट आपके रोज़मर्रा के मामूलात को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने का वाज़ेह इशारा है और ये तब्दीली आपके काम की जगह पर मौजूद ताल्लुकात और ताकत के डायनामिक्स जो हैं उनमें भी हो रही है। ये तब्दीली समझिएगा कि एक ही जगह नहीं हो रही है। तो इसी दौरान ये नया चांद जो है वो आपके 11वें घर में मौजूद मुश्तरी के साथ भी स्क्वायर बना रहा है। ये दोस्तों, ग्रुप्स या समाजी ताल्लुकात के हल्के में मसरूफियत बढ़ाता है और नए मौके लाता है, मगर साथ ही आपको हद से ज़्यादा मीटिंग, मसरूफियत के दबाव से ख़बरदार भी करता है। और आपके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि अपने ख्वाब और समाजी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं आपकी, जो लाइबिलिटीज़ हैं आपकी, सोशल लाइबिलिटीज़, उनके दरमियान बैलेंस जो है उसको बरकरार रखें। बैलेंस करना ही नहीं होता, उसको कंटिन्यू भी करना होता है, बरकरार भी रखना होता है। मजमूई तौर पर बुर्ज मीज़ान में होने वाला यह नया चांद आपके लिए माली और जज्बाती तवाज़ुन की आजमाइश और अमली इस्तेहकाम की बुनियाद बन सकता है। अगले 6 महीनों में आप ये सीख सकेंगे कि हकीकी एतमाद सिर्फ़ कमाई या रिश्तों से नहीं बल्कि ख़ुद पर यकीन रखने और प्रैक्टिकल जो अमली नज़्म व ज़ब्त है उससे आता है। अगर आप अपनी हदूद वाज़े करें और शफाफियत के साथ अमल करें तो ये वक्त माली बहाली, ताल्लुकाती शिफा और ख़ुद एतमादी की जो मजबूती है उसका बाइस बन सकेगा। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, मीज़ानी अफराद के लिए नया चांद जो है ये उनके चूँकि अपने बुर्ज में हो रहा है, ये नया चांद उनके लिए एक नई शुरुआत, अपने आप को ताज़ा दम बनाने और ख़ुद एतमादी के मौक़े लेकर आ रहे हैं। अगर आपके पैदाइशी दर्जे में बुर्ज मीज़ान की 27, 28 या 29 डिग्री पर कोई सियारा मौजूद है तो ये नया चांद आपके लिए ख़ास अहमियत का हामिल है। ये साल का वक्त है जब सूरज और चांद दोनों आपके असेंडेंट में मौजूद हैं। आपका असेंडेंट आपकी खुदी ज़ाहरी शख्सियत, ज़ाती अहदाफ और जिस्मानी हालत से मुतल्लिक़ है। सूरज की पोजीशन आपके करियर और मकासद से जुड़ी हुई है, जबकि चांद आपकी जज्बाती ज़िंदगी, घर और ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। नया चांद आपके लिए ख़ुद से जुड़ने का, अपनी शनाख्त को समझने का और अपनी शख्सियत पर तवज्जो देने का वक्त जो है वो आपको मुहैया कर रहा है और आपको इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। ज़ोहरा जो आपके बुर्ज का हाकिम सियारा है इस वक्त आपके पहले घर में मौजूद है, जिससे इस नए चांद की ताकत और भी जो है वो बढ़ जाती है। अगले 6 महीनों में आप अपने लिए कोई नया हदफ जो है वो तय कर सकते हैं, अपनी शनाख्त को एक नई सीमत दे सकते हैं, किसी नए हदफ पर फोकस कर सकते हैं या अपनी खुदी को ज़्यादा मजबूत बनाने पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रख सकते हैं। ये नया चांद जो है वो आपके लिए उस वक्त एक चैलेंज बन सकता है जब ये आपके 7वें घर में मौजूद कैरून से अपोजिशन बनाएगा। 7वां घर शादी, कारोबारी शराकत दारी और कानूनी मुआहदों में तमाम वन ऑन वन जो ताल्लुकात हैं उनको ज़ाहिर करता है। कैरून के साथ अपोजिशन की वजह से ज़ाती और पार्टनरशिप के ताल्लुकात और एहसास कमी के मसाइल जो हैं वो सामने आ सकते हैं, जैसे किसी ताल्लुक़ में ठुकराया जाना। अब ये एहसास कि आप दूसरों के जज्बात और ज़रूरियात को पूरा करते करते ख़ुद को नज़रअंदाज भी कर रहे हैं,
یہ بھی موقع سامنے آ سکتا ہے، آپ کی فیلنگس آپ کو بتا سکیں گے۔ یہ وقت ہے کہ آپ خود کو ترجیح دیں، اپنی حدود کو واضح کریں اور اپنے رشتوں میں توازن اور شخصی جو آزادی ہے وہ پیدا کرنے کی بھی کوشش کریں۔ یہ نیا چاند آپ کے 5ویں گھر میں موجود پلوٹو کے ساتھ اسکوائر بنا رہا ہے، جو آپ کی کریٹیوٹی، شوق، بچوں، محبت اور خوشی سے متعلقہ ہے گھر ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ وقت نئے رومانٹک آغاز، نئے جو کریٹیو پروجیکٹ ہیں یا منصوبے یا والدین بننے کی علامت بھی بن سکتا ہے۔ اگر آپ والدین ہیں تو آپ کے بچوں سے متعلق کوئی نیا مرحلہ یا ذمہ داری سامنے آ سکتی ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کی خوشی، زندگی کے لطف اور کریٹیوٹی کو اثر نو جگا سکتی ہیں۔ ساتھ ہی یہ نیا چاند آپ کے 10ویں گھر میں موجود مشتری کے ساتھ بھی تربیت بنا رہا ہے۔ یہاں ایک ٹی اسکوائر بھی بن رہا ہے، جس میں ایک طرف آپ کے پہلے گھر میں نیا چاند اور زہرہ، جبکہ دوسری طرف 7ویں گھر میں کیرون اور تیسری طرف 10ویں گھر میں مشتری موجود ہے۔ یہ ٹی اسکوائر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کے ذاتی اہداف اور تعلقات اور پیشہ ورانہ زندگی کے درمیان تناؤ بڑھ سکتا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ پر پیشہ ورانہ یا خاندانی ذمہ داریوں کا بوجھ جو ہے وہ زیادہ ہے، اور آپ اپنے رشتوں اور کیریئر میں اپنے رشتوں اور کیریئر دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان میں توازن قائم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنی آواز بلند کریں، اپنی حدود طے کریں اور دوسروں کی رائے کی بجائے اپنے دل کی سننے کی کوشش کریں۔ مجموعی طور پر برج میزان میں ہونے والا یہ نیا چاند آپ کے لیے ایک طاقتور نیا آغاز ہے۔ اگلے 6 مہینوں میں آپ خود اعتمادی، ظاہری اظہار اور رشتوں میں توازن کے نئے اصول جو ہیں وہ وضع کر سکیں گے۔ اگر آپ اپنی ذات کے ساتھ ایماندار رہیں، اپنے خوابوں پر یقین رکھیں اور دوسروں سے جو تعلقات ہیں ان میں شفافیت اختیار کریں تو یہ مرحلہ آپ کے لیے ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی دونوں میں نئی روشنی لانے کا سبب بن سکے گا۔ برج عقرب، اسکارپیو۔ برج عقرب والوں کے لیے برج میزان میں ہونے والا نیا چاند ان کے 12ویں گھر میں ہو رہا ہے۔ 12واں گھر لاشعور، شفا یا بھی خاموشی، چھپی ہوئی کیفیات اور ماضی کے اختتام سے منسلک ہوتا ہے۔ 12واں گھر پرانی عادتوں کو ختم کرنے اور اندرونی زخموں کو بھرنے اور خاموشی سے اپنے اندر کے پیغامات کو سمجھنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کو ضرورت جو ہے نا وہ اس بات کی ہے کہ آپ خود کو وقت دیں، اپنی ذات کے بارے میں سوچیں، کچھ دیر کے لیے دنیا کے شور و غل سے اپنے آپ کو الگ کر لیں، غور و فکر کریں، مراقبہ کریں، پرانے گلے شکوے جو ہیں ان کو چھوڑ دیں اور جسمانی اور ذہنی جو آرام ہے اس کو اہمیت دینے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگ ان دنوں میں اپنے کمروں کی صفائی ستھرائی اور نیند کے معمولات میں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے یہ وقت اندرونی تبدیلی کے آغاز کا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی پیدائش برج عقرب کی ابتدائی ڈگری جو 0 یا 1 ڈگری کے قریب ہے تو آپ اس نئے چاند کے اثرات سے ہونے والی تبدیلیوں کی جو شدت ہے اس کو زیادہ محسوس کر سکیں گے۔ اس وقت آپ کے برج کے دونوں حاکم سیارے فعال خاصا یعنی ایکٹیو رول ادا کر رہے ہیں۔ آپ کے برج کا روایتی حاکم سیارہ مریخ عطارد کے ساتھ آپ کے پہلے گھر میں قرار کر رہا ہے۔ یہ اسپیکٹ آپ کو بہت زیادہ متحرک، جلد باز اور تبدیلی کے لیے بے چین کر سکتا ہے۔ آپ اپنی بات کہنے اور عملی قدم اٹھانے میں جلد بازی کر سکتے ہیں، مگر دوسری طرف نیا چاند آپ سے کہتا ہے کہ ٹھہرو، ابھی کچھ باتیں پس منظر میں جو ہے وہ چل رہی ہیں، ان کو سامنے آنے میں وقت لگے گا، اس لیے پہلے ان کا انتظار کر لو۔ یہ ایک ایسا وقت ہے جہاں کچھ افراد گوشہ نشینی کو ترجیح دیں گے، جبکہ کچھ جذباتی طور پر بہت زیادہ پرجوش ہو سکیں گے۔ ساتھ ہی آپ کے برج کا دوسرا حاکم سیارہ پلوٹو آپ کے 4تھے گھر میں موجود ہے اور نیا چاند اس کے ساتھ اسکوائر بنا رہا ہے۔ یہ اسپیکٹ آپ کے گھر، خاندان، آپ کی بنیاد اور تحفظ کے احساس کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لاشعور میں بہت سی گہری تبدیلیاں ہو رہی ہیں جو گھر یا ماضی کے خاندانی مسائل سے جڑی ہوئی ہیں۔ پلوٹو یہاں آپ کے اندر کی طاقت کو بیدار کر رہا ہے تاکہ آپ پرانے خوف اور کنٹرول کے احساس سے آزاد ہو سکیں۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنی بنیاد کو نئی طاقت، شعور اور میچورٹی کے ساتھ مضبوط کر سکیں۔ یہ نیا چاند آپ کے 6 گھر میں موجود کیرون کے ساتھ اپوزیشن بنا رہا ہے، یا اس وقت بالکل اپوزیشن کی پوزیشن میں ہے۔ یہ اسپیکٹ آپ کے روزمرہ معمولات، صحت اور ذمہ داریوں عدم توازن کو نمایاں کر رہا ہے، یعنی جو کام اوپر ہے تو بہت اوپر ہے، جو کم ہے تو کم سے کم ہے۔ تو اس لیے
آپ جسمانی اور ذہنی تھکن محسوس کر سکتے ہیں، اور آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کا ورک شیڈول آپ کی توانائی کو ختم کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنے جسم، دماغ اور روح کی بحالی پر توجہ دیں، اور اپنی نیند، غذا اور اپنے کام کے انداز سے متعلقہ معاملات پر توجہ دیں، اور اپنی ذمہ داریوں اور آرام کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ مکمل طور پر شفا یاب ہو سکیں۔ ساتھ ہی یہ نیا چاند آپ کے 9ویں گھر میں موجود مشتری کے ساتھ بھی سکوئر بنا رہا ہے۔ یہ آسپیکٹ جو ہے وہ آپ کے نظریات، عقائد اور زندگی کے ویژن میں وسعت پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہے، مگر ساتھ ہی جذباتی دباؤ بھی بڑھا رہا ہے۔ آپ کے لیے یہ مرحلہ روحانی اور فکری بیداری کا وقت ہو سکتا ہے، جہاں سفر، تعلیم یا بیرون ملک سے جڑی صورتحال آپ کے شعور کو نئے نظریات اور فیصلوں کی طرف لے جا رہی ہو۔ برج عقرب کے لیے اس نئے چاند کا سب سے اہم آسپیکٹ یہ ہے کہ زہرہ جو آپ کے 12ویں اور 7ویں گھر دونوں کا حاکم سیارہ ہے، اس نئے چاند کے ساتھ آپ کے 12ویں گھر میں موجود ہے۔ اس آسپیکٹ کا اثر آپ کے اندرونی دنیا اور رشتوں دونوں پر پڑے گا۔ یہ وقت ہے کہ آپ ماضی کے تعلقات کو خاموشی سے حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھیں۔ اگر کسی رشتے میں فاصلہ یا غلط فہمی چل رہی ہے تو یہ موقع ہے کہ آپ خود کو سنبھالیں اور چیزوں کو واضح کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ کسی پوشیدہ تعلق اور ایسی محبت کے آغاز کا اشارہ ہے جو وقت کے ساتھ واضح ہوگی، جبکہ بعض کے لیے یہ وقت رشتوں میں وقفہ لے کر خود کو سمجھنے کا ہے۔ اب آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے دل و دماغ، ذہن اور رشتوں میں شفافیت لائیں، اور صرف وہی تعلقات قائم رکھیں جو آپ کے ذہنی سکون اور جو اعتماد جو اس کو بڑھا سکیں، یا آپ کو کانفیڈنس آپ کا بلٹ اپ کرنے میں آپ کے مددگار ثابت ہو سکیں۔ مجموعی طور پر برج میزان میں ہونے والا یہ نیا چاند آپ کے لیے اندرونی صفائی، روحانی بیداری اور لاشعوری تبدیلیوں کا وقت ہے، اور اگلے 6 مہینوں میں آپ ماضی کے بوجھ سے آزاد ہو کر ایک نئی جذباتی حقیقت میں داخل ہو سکیں گے، جہاں طاقت، صبر و تحمل اور خود آگاہی یعنی سیلف اویئرنیس جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کریں گی، اور یہ اگر رہنمائی ہو جائے تو انسان کی ڈائریکشن آٹومیٹکلی بہت بہتر ہو جاتی ہے اور ٹھیک ہو جاتی ہے۔ برج قوس، سیجیٹیریس، برج قوس والوں کے لیے یہ نیا چاند برج میزان میں یعنی ان کے 11ویں گھر میں ہو رہا ہے۔ 11واں گھر دوستیوں، سماجی تعلقات، گروپس، نیٹ ورکنگ اور طویل المدتی جو اہداف ہیں ان سے منسوب ہے۔ یہ نیا چاند آپ کے لیے نئے خواب سجانے، نئے سماجی مواقع سامنے لانے اور ایسے تعلقات کا آغاز کرنے کا سبب بن سکتا ہے جو آپ کی ترقی کی راہ میں مددگار ثابت ہو سکیں گے۔ اب وقت ہے کہ آپ اپنے سوشل سرکل کو وسعت دیں، نئے لوگوں سے جڑیں اور اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے عملی منصوبہ بندی کریں۔ اگر آپ کسی گروپ یا ٹیم میں پروجیکٹ میں شامل ہیں تو یہ نیا چاند آپ کے لیے ایک جو ہے وہ تازہ آغاز کی علامت بن سکے گا۔ چونکہ مشتری آپ کے برج کا حاکم سیارہ ہے، اس لیے اس کی موجودگی آپ کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اس وقت مشتری آپ کے 8ویں گھر میں موجود ہے اور نئے چاند کے ساتھ سکوئر بنا رہا ہے۔ 8واں گھر ریبرتھ، تبدیلی اور مشترکہ وسائل جیسے وراثت اور مشترکہ مالیات کا گھر ہے۔ مشتری کا یہ آسپیکٹ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کو پیسے، رشتوں یا جذباتی حدود وجود کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ لینا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ سرمایہ کاری، قرض یا کسی مشترکہ منصوبے میں شامل ہو رہے ہیں تو ہر چیز کو اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر ہی قدم اٹھائیے گا۔ یہ نیا چاند آپ کے 5ویں گھر میں موجود کیرون کے ساتھ جو ہے وہ اپوزیشن بنا رہا ہے۔ یہ گھر کریٹیو جو اظہار ہے، خوشی ہے، عشق اور بچوں سے متعلقہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ماضی کے کچھ زخم، خاص طور پر تعلقات یا بچپن سے متعلقہ معاملات جو ہیں وہ دوبارہ سے سامنے آ سکتے ہیں، لیکن اس کا حل جو ہے وہ سماجی تعلقات ہی میں ہے۔ دوستوں سے میل ملاقات، تقریبات میں جانا اور دوسروں کے ساتھ وقت گزارنا آپ کو اس جذباتی بوجھ سے نجات دے سکتا ہے اور خوشی کی طرف واپس لا سکتا ہے۔ یہ نیا چاند آپ کے 3رے گھر یعنی کمیونیکیشن، رشتہ دار اور سوشل میڈیا وغیرہ میں موجود یہ گھر جو اس سے ریلیٹڈ ہے نا، تو اس میں موجود پلوٹو کے ساتھ بھی سکوئر بنا رہا ہے، جو آپ کے خیالات، بات چیت اور سیکھنے کے انداز میں گہری تبدیلی لا رہا ہے۔ آپ کی بات چیت اب پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور، بامقصد اور بعض اوقات سخت بھی ہو سکتی ہے۔ کسی تعلیمی اور معلوماتی منصوبے کا آغاز آپ کی سوچ کا رخ بھی بدل سکتا ہے۔ ان سب کے ساتھ مشتری کا 8ویں گھر میں ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آنے والے مہینوں میں آپ گہرے تعلقات، اعتماد اور ذہنی تبدیلی کے سفر سے گزریں گے۔ نیا چاند آپ کو ایسے لوگوں اور تجربات سے جوڑ سکتا ہے جو آپ کے ویژن کو حقیقت میں ڈھالنے میں آپ کے مددگار ثابت ہو سکیں گے۔
مجموعی طور پر یہ نیا چاند آپ کے لیے بہت سے نئی سماجی راہیں کھولنے، اندرونی شفا حاصل کرنے اور آپ کی خوشیوں کی اصل تعریف کو سمجھنے کا وقت ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریے گا جو آپ کی خوشیوں کو جو ہیں ان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، آپ کی خوشیوں میں اور آپ کے خوابوں کی تکمیل میں آپ کے مددگار بن سکتے ہیں۔ یہ وقت جو ہے وہ دل اور دماغ جو ہے اس سے بات چیت کرنے، اظہار خیال کرنے اور دوسروں کے ساتھ جڑے رہنے کا وقت ہے، اور یہ آپ اپنے دل و دماغ کو دوسروں سے ایسے تمام معاملات میں جوڑ سکتے ہیں اور اس میں آپ کو بہت زیادہ آسانی میسر آ سکے گی۔ برج جدی کیپریکارن، برج جدی والوں کے لیے نیا چاند جو ہے ان کے 10ویں گھر میں ہو رہا ہے۔ 10واں گھر کیریئر، شہرت، عزت اور سماجی مقام کی نمائندگی کرتا ہے۔ نیا چاند آپ کے لیے نئے پیشہ ورانہ اہداف کا حصول ممکن بنانے، کامیابی کے مواقع حاصل کرنے اور اپنے امیج کو بہتر بنانے کا وقت ثابت ہو سکے گا۔ اگر آپ کے پیدائشی سانچے میں برج جدی کے 23 سے 29 ڈگری کے درمیان میں کوئی سیارہ موجود ہے تو نیا چاند آپ پر خاص اثرات مرتب کرے گا، کیونکہ یہ گریٹ کارڈینل جو کراس ہے اس کی تشکیل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جس کے نتیجے میں یہ جو گریٹ کارڈینل کراس جو ہے وہ بن رہا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کے سامنے گھر، کریئر، رشتوں اور خود ہی کے درمیان میں ایک نیا توازن قائم کرنے کی جو آزمائش جو ہے وہ آپ کے سامنے آ سکتی ہے۔ ان سب چیزوں کو بیلنس کرنا آپ کے لیے تھوڑا سا سمجھے کہ ایک امتحانی ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ وقت آپ کے لیے پروفیشنل ریسیٹ کا بھی ہے۔ نئے اہداف مقرر کریے گا، اساتذہ یا اپنے مینٹور جو ہیں ان کی مدد حاصل کیجیے گا، پیشہ ورانہ تعلقات پر توجہ مرکوز کیجیے گا اور عوامی امیج بہتر بنانے میں کامیابی حاصل کیجیے گا۔ برج میزان کا جو حاکم سیارہ زہرہ ہے وہ بھی اس وقت اپنے برج میں موجود ہے۔ اس پوزیشن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگلے 6 مہینے آپ کے لیے پیشہ ورانہ طور پر نہایت اہم اور پرکشش ثابت ہو سکتے ہیں۔ زہرہ کی موجودگی جو ہے وہ آپ کی ساکھ کو بہتر بنائے گی، آپ کے کام میں توازن اور ہم آہنگی لائے گی اور ایسے تعلقات پیدا کرے گی جو آپ کی ترقی میں مددگار ثابت ہو سکیں گے۔ اگر آپ کسی نئے پروجیکٹ، برانڈ یا کریٹو کام پر جو ہے نا وہ توجہ دے رہے ہیں تو زہرہ اس سے خوبصورتی اور قبولیت بخش سکے گی۔ نیا چاند آپ کے 4تھے گھر میں موجود کیرون کے ساتھ اپوزیشن بنا رہا ہے جو آپ کے گھر، خاندان اور اندرونی جذبات جو ہے ان جیسے تمام معاملات کو اجاگر کر رہا ہے۔ ممکن ہے نئے کریئر یا عوامی ذمہ داریاں اور خاندانی امور ایک دوسرے سے ٹکراؤ کا باعث بن جائے۔ یہ وقت ہے کہ آپ کو ان ذمہ داریوں کے درمیان توازن قائم کرنا ہوگا، تبھی اصل کامیابی آپ کو مل سکے گی۔ یہ نیا چاند آپ کے 2 گھر میں موجود پلوٹو جو طاقت اور گہری تبدیلی کا سیارہ ہے اس کے ساتھ اسکوائر بنا رہا ہے۔ یہ آسپیکٹ آپ کے مالی وسائل، خود اعتمادی اور طاقت کے توازن میں اہم تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ مالی یا پیشہ ورانہ میدان میں آپ کو پرانے طور طریقے جو وہ بدلنے اور نئی حکمت عملی اپنانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ ساتھ ہی یہ نیا چاند آپ کے 7ویں گھر میں موجود مشتری کے ساتھ بھی اسکوائر بنا رہا ہے جس سے ایک ٹی اسکوائر ترتیب پا رہی ہے، جس میں ایک طرف نیا چاند اور زہرہ، دوسری طرف جو ہے وہ کیرون اور تیسری طرف مشتری جو ہے وہ شامل ہے۔ یہ توانائی اس بات کی نشاندہی کرتی کہ آپ کے رشتوں اور پارٹنرشپ میں وسعت کے ساتھ دباؤ بھی بڑھ سکتا ہے۔ بعض لوگوں کے لیے یہ وقت شریک ہے یا کاروباری ساتھی کی حمایت سے پیشہ ورانہ ترقی کا موقع بھی سامنے لا سکتا ہے، جبکہ دوسروں کے لیے یہ ذمہ داریوں کے بوجھ اور رشتوں کی توقعات کے دباؤ کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے۔ یہ ساری جہتیں ہو سکتی ہیں۔ برج جدی کا حاکم سیارہ زحل ہے وہ اس وقت برج حوت میں رجت میں ہے۔ اس وقت نئے چاند کے ساتھ کوئنکاکس بنا رہا ہے۔ اس آسپیکٹ کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے خود اپنی ضرورتوں اور اہداف کو واضح کرنے میں یا واضح طور پر اس کو سمجھنے میں جو پہل نہیں کی تو اہم موقع آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنی آواز بلند کریں، خود کو ثابت کریں اور دوسروں کے ساتھ مل کر ترقی کے نئے دروازے کھولنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو کامیابی مل سکے۔ مجموعی طور پر برج میزان میں ہونے والا یہ نیا چاند جو ہے آپ کے لیے ایک طاقتور موڑ ثابت ہو سکے گا۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ نیا چاند رشتوں کے اختتام اور نئی شروعات کا وقت بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی پرانا باب بند ہو کر نیا صفحہ کھل سکتا ہے اور اگلے 6 مہینوں میں آپ اپنی عوامی حیثیت، کریئر اور تعلقات کے درمیان ایک نیا توازن جو ہے وہ پیدا کر سکیں گے۔ اگر آپ صبر و تحمل، ذمہ داری اور خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو یہ وقت آپ کے لیے ترقی، عزت اور استحکام کی بنیاد رکھ سکے گا۔ برج دلو ایکویریس، برج دلو والوں کے لیے برج میزان کا نیا چاند جو ہے وہ ان کے 9ویں گھر میں ہو رہا ہے جو کہ آپ کے برج کی طرح جو ہے نا ایک ہوائی برج یعنی ایئر سائن ہے۔ 9واں گھر زندگی کے بڑے ویژن، سفر، تعلیم و
तदरीस, अकायद, अशात और कानूनी मामलात से मनसूब होता है। अगर आपके पैदाइशी ज़ायचे में आपका एसेंडेंट बुर्ज तल्लों के 27, 28 या 29 डिग्री पर है तो ये नया चांद आपके लिए नहायत साजगार साबित हो सकेगा, क्योंकि ये आपके बुर्ज के साथ ट्राइन बना रहा है, जो आपके लिए ख़ासा कंपेटिबल जो हालात हैं उनको सामने लाने और आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो सकेगा। अगर आपके पैदाइशी ज़ायचे में सियारे जो हैं वो बुर्ज तल्लों की इब्तदाई 0 से 10 डिग्री पर हैं, 0 और 1 डिग्री पर मौजूद हैं, तो ये नया चांद आपके बुर्ज में मौजूद प्लूटो के साथ स्क्वायर बनाएगा, जो आपके लिए चैलेंज जो है ना वो ला सकता है, जबकि आप अंदरूनी दबाव और बेचैनी भी महसूस कर सकते हैं। ये नया चांद जो है आपको ज़िंदगी के बड़े मंजरनामे को देखने और अपनी सोच, अकायद और तालीमी रास्ते में नई सिमत जो है ना वो इख्तियार करने का वक्त सामने ला रहा है। अब आपके लिए बेहतरीन मौका है कि आप किसी नए कोर्स, सफ़र या रूहानी जो मुताला है उसका आगाज़ करें। नए चांद की तवानाई आपकी अमली और फ़िक्री दोनों सतहों पर साजगार साबित हो सकती है। ज़ोहरा जो इस वक्त नए चांद के साथ बुर्ज मीज़ान में मौजूद है, आपके लिए सफ़र, तालीम और ताल्लुकात में साजगार साबित होगा। अगले 6 माह में आपके लिए सफ़र के बहुत से मौक़े पैदा हो सकते हैं। ये सफ़र किसी नए इलाके, ख़ास तौर पर घर या जायदाद की ख़रीदारी या कोई सैर व तफरीह या विज़िट के अलावा किसी बैरूनी मुल्क में तालीम या जॉब के सिलसिले में या नए रिश्ते और ताल्लुकात के लिए भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें इनके लिए ये सारा मामला हो सकता है। ज़ोहरा यहाँ सीखने, सिखाने, सफ़र करने और ताल्लुकात को नए मानी देने में खूबसूरत तवाज़ुन जो है वो सामने ला सकेगा। ये नया चांद आपके तीसरे घर में मौजूद कैरून के साथ चूँकि अपोजिशन बना रहा है, यह उस वक्त ज़ाहिर करता है कि गुफ्तगू, इजहार ख्याल और करीबी जो ताल्लुकात और रिश्ते हैं उनमें कुछ पुरानी तलखियाँ और गलतफहमियाँ दोबारा सामने आ सकती हैं। मुमकिन है किसी करीबी शख्स, भाई बहन या साथी के साथ गलतफहमियाँ पैदा हो जाएँ या आपको महसूस हो कि आपकी बात समझी नहीं जा रही। अब इस नए चांद के वक्त आप अपनी सोच और जज्बात को एतमाद और नरमी के साथ बयान कर सकेंगे। इस दौरान ये नया चांद आपके अपने बुर्ज में मौजूद प्लूटो के साथ स्क्वायर बना रहे हैं, जो आपके खुदी नज़रियात और ताकत के तवाज़ुन में गहरी तब्दीलियों की निशानदेही करता है। आप महसूस कर सकते हैं कि आपके अंदर खुद आगाही, सेल्फ अवेयरनेस जो आपकी है उसका नया बाब खुल रहा है और आपका दुनिया को देखने का अंदाज़ बदल रहा है। यह आस्पेक्ट जो है वो आपको अंदरूनी तौर पर मजबूत बना सकता है ताकि आप अपनी सच्चाई के मुताबिक जिएँ, चाहे इसके लिए पुराने ख़यालात को तोड़ना ही क्यों ना पड़े। ये बहुत अहम मौका है जी, इसको जाने नहीं दीजिएगा। मज़ीद ये है कि नया चांद आपके छठे घर में मौजूद मुश्तरी के साथ भी स्क्वायर बना रहा है। यह आस्पेक्ट जो है वो आपके रोज़मर्रा मामलात जो हैं यानी आपकी वर्क रूटीन जो है, काम और सेहत से मुतल्लिक़ मसरूफ़ियत को बढ़ाने का सबब बन सकता है। आप महसूस कर सकते हैं कि ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं या काम का दबाव हद से ज़्यादा हो रहा है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने वक्त और तवानाई को ऑर्गेनाइज़ करें ताकि जिस्मानी और ज़हनी तवानाई बरकरार रह सके। बुर्ज तल्लों का जो रवायती तौर पर हाकिम सियारा है वो ज़ुहल है, इस वक्त जो बुर्ज हौत में मौजूद है और नए चांद के साथ क्विनकॉक्स बना रहे हैं। यह आस्पेक्ट ज़ाहिर करता है कि आपके सामने कई नए मौक़े आ सकते हैं, जैसे सफ़र, तालीम या नई जहदों यानी डायरेक्शन जो है उसमें बढ़ने के इम्कानात। लेकिन इन सब के लिए ज़रूरी है कि आप अपने वक्त और वसाइल को समझदारी से इस्तेमाल करना जो है ना सीखें या इस्तेमाल करना शुरू करें। अगर आप मनसूबाबंदी के साथ चलेंगे तो आप ना सिर्फ अपने ख्वाब बआसानी पूरे कर सकते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी में बेहतर नज़्म व ज़ब्त भी ला सकते हैं। आपका जदीद हाकम जो सियारा है यूरेनस, वो भी पस मंज़र में मुस्बत जो असरात मुरतब कर रहा है। ये वक्त अचानक आने वाले जो नए मौक़े, गैर मुतवक्को सफ़र और ब्रेक थ्रू जो बस उनको सामने ला सकता है। अगर आप खुले दिल और लचकदार सोच के साथ तब्दीली को कबूल करेंगे तो ये मरहला आपके लिए नई सिमतें और हैरत अंगेज़ इम्कानात के दरवाज़े खोल सकता है। मजमूई तौर पर बुर्ज मीज़ान में होने वाला यह नया चांद आपके लिए सोच के नए दरवाज़े खोल रहा है। अगले 6 महीनों में आपके ख़यालात, सीखने के तरीके, ताल्लुकात और रिश्तों से जो आपके रवैये हैं, ये सारे जो मामलात हैं आपके यानी ख़यालात, सीखने सिखाने के तौर तरीके, ताल्लुकात और रिश्तों पर मबनी जो रवैये हैं उनमें वाज़ेह तब्दीली वो ला सकेगा। अगर आप ख़ुद पर यकीन रखें और अपने फ़ैसलों में तवाज़ुन कायम करने में कामयाब हो सकें तो ये वक्त आपकी ज़ाती और ज़हनी तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। बुर्ज हौत, पाइसिस,
برج ہاتھ والوں کے لیے برج میزان میں ہونے والا نیا چاند ان کے 8ویں گھر میں ہو رہا ہے۔ 8واں گھر جو ہوتا ہے وہ گہرے جذبات، مالی اشتراک، قرض، وراثت، انشورنس، تعلقات اور اندرونی تبدیلیوں سے منسوب ہوتا ہے۔ جب نیا چاند جو ہے اس گھر میں ہوتا ہے تو یہ کسی نئی مالی پارٹنرشپ یا ممکنہ رومانٹک تعلقات کی شروعات اور ذہنی اور روحانی تبدیلی کا آغاز کر سکتا ہے۔ یہ وقت آپ کے لیے اعتماد، شفا اور جذباتی جو آپ کے توازن ہیں اس کی بنیاد رکھنے کا سبب بن سکتا ہے، خاص طور پر ان رشتوں میں جہاں احساسات یا مالی وسائل سے متعلقہ معاملات جو چل رہے ہوں۔ برج میزان میں نئے چاند کے ساتھ زہرہ کی موجودگی آنے والے 6 مہینوں میں آپ کی مالی پارٹنرشپ اور محبت بھرے رشتوں میں زیادہ ہم آہنگی اور اطمینان جو ہے نا وہ پیدا کر سکتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب پرانے قرض اور ٹیکس کے معاملات ادا ہو سکتے ہیں، وراثت کے فیصلے طے پا سکتے ہیں۔ یہ وقت بچوں کی کفالت، گھریلو اخراجات اور مشترکہ مالی ذمہ داری کے حوالے سے اہم فیصلے لانے والا ہو سکتا ہے۔ اس نئے چاند کا آپ کے دوسرے گھر میں موجود کیرون سے جو مقابلہ ہے، یعنی اپوزیشن ہو رہی ہے جو، تو یہ آسپیکٹ خود اعتمادی، مالی تحفظ اور ذاتی قدر کے حوالے سے پرانے مسائل کو سامنے لا سکتا ہے۔ شاید آپ کو ایسا لگے کہ آپ دوسروں پر مالی اور جذباتی لحاظ سے زیادہ انحصار کر رہے ہیں اور آپ کو اپنی مالی خود اعتمادی جو خود مختاری ہے وہ واپس لانے کی ضرورت ہے۔ کیرون آپ کو سکھا رہا ہے کہ اصل طاقت اس وقت آتی ہے جب آپ اپنی قدر خود پہچانتے ہیں اور اپنی خودی کو کسی دوسرے کے ذریعے نہیں ناپتے۔ یہ آسپیکٹ آپ کو مالی استحکام، جذباتی خود اعتمادی جو ہے ان کی نئی بنیاد قائم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ نیا چاند آپ کے روایتی جو حاکم سیارہ مشتری ہے اور جدید حاکم سیارہ نیپچون دونوں کے ساتھ اہم آسپیکٹ بنا رہا ہے۔ یہ نیا چاند جو ہے آپ کے رجت کا شکار حاکم سیارہ نیپچون کے ساتھ کوئنکاکس بنا رہا ہے۔ یہ آسپیکٹ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کی خواہشات، خواب یا تعلقات میں کچھ ابہام پیدا ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنی حدود اور ترجیحات واضح کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ خوابوں کو حقیقت کی کسوٹی پر پرکھنے کی ضرورت کے علاوہ مالی یا تعلقاتی فیصلے صرف احساس پر نہیں بلکہ عملی بنیاد پر آپ کو کرنے ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ادھر سوچ لیا کر لیا، نہیں، پریکٹیکل اس کی بیس ہونی ضروری ہے تاکہ آپ کو اس کا فائدہ مل سکے۔ اور آپ کے برج کا جو روایتی حاکم سیارہ مشتری ہے وہ آپ کے 5ویں گھر میں موجود ہے اور نیا چاند اس کے ساتھ سکیئر بنا رہا ہے۔ یہ آسپیکٹ جو ہے نا رومانس، اولاد یا جو آپ کے تخلیقی منصوبے ہیں ان پر مبنی معاملات میں غیر ضروری اخراجات اور ذہنی دباؤ لانے کا سبب بن سکتا ہے۔ مشتری جو ہے اگرچہ مثبت اثرات رکھتا ہے لیکن یہ آپ کو حد سے زیادہ توقعات اور جذباتی انحصار سے بچنے کا مشورہ بھی دیتا ہے۔ اگر آپ سرمایہ کاری یا مالی پارٹنرشپ پر غور کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ حقائق کا باریک بینی سے جائزہ لیجیے گا تاکہ جوش میں آ کر کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھیں۔ یہ نیا چاند آپ کے 12ویں گھر میں موجود پلوٹو کے ساتھ جو ہے نا سکیئر بنا رہا ہے۔ یہ آسپیکٹ شعوری، لاشعوری جو خوف ہے، پوشیدہ دباؤ ہے اور طاقت کے خفیہ پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے۔ ممکن ہے کوئی پرانا راز جو ہے نا وہ سامنے آ جائے۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنے ماضی کا سامنا کریں اور ان معاملات کو، جو بھی معاملات جو ہیں وہ حل کرنے کی کوشش کریں جنہیں آپ نے طویل عرصہ سے اپنے دل کے اندر دبایا ہوا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اوکے، بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی گریز ہوتا ہے ایک طرح کا، تو اس کو آپ ضرور اس وقت سالو کر لیجیے گا۔ آپ کے گھر میں موجود زحل جو ہے وہ رجت پذیر ہے چونکہ اس وقت ریٹروگریڈ، تو اس وجہ سے، اور نیپچون دونوں اس نئے چاند کے ساتھ کوئنکاکس بنا رہے ہیں۔ یہ آسپیکٹ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اپنی شناخت اور ذمہ داریوں کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ پچھلے کئی مہینوں میں جب زحل اور نیپچون آپ کے دوسرے گھر میں موجود رہے تھے تو اس وقت انہوں نے آپ کو یہ احساس دلایا تھا کہ اپنی مالی حدود، خود اعتمادی اور اعتماد کو واضح طور پر قائم کرنا ضروری ہے۔ اب جب زحل اور نیپچون آپ کے اپنے گھر میں موجود ہیں تو وہ آپ کو اپنی شناخت، اثر و ترتیب دینے کے لیے مجبور کر سکتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ حقیقی آزادی تب آتی ہے جب آپ اپنی ذمہ داریوں کو قبول کرتے ہیں اور خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ تمام آسپیکٹ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کے لیے یہ نیا چاند جو نہ صرف مالی بلکہ روحانی صفائی کا بھی وقت ثابت ہو سکے گا۔ یہ آپ کو اپنے خوف، شک اور انحصار کے دائرے سے نکل کر اعتماد اور خود آگاہی کے ایک نئے مرحلے میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ مجموعی طور پر برج میزان میں ہونے والا یہ نیا چاند آپ کے لیے شفا یابی، مالی بحالی اور باطنی طاقت جو ہے، انر اسٹرینتھ جو ہے، اس کو دریافت کرنے کا وقت ہوگا۔
आइंदा 6 महीनों में आप ये सीख सकेंगे कि हकीकी कुर्बत सिर्फ जिस्मानी या माली नहीं बल्कि रूहानी सतह पर जुड़ने का नाम होता है। अगर आप खुद पर भरोसा करें और अपनी कमज़ोरियों को तस्लीम करें और दूसरों के साथ ईमानदार रहें, तो यही वक्त आपके लिए माली इस्तेहकाम, अंदरूनी आज़ादी और नई ज़िंदगी की बुनियाद रखने का साबित हो सकता है। इसके साथ ही आज का जो भी मुकम्मल काम था सारा, या जो भी आपके सामने मैंने रखा नए चाँद के मुतल्लिक़ उसके असरात वगैरह, ये सिलसिला कंप्लीट हुआ। तो इजाज़त चाहने से पहले आपको ये याद कराना चाहूँगा कि अगर आपके लिए कोई बात, कोई मुशावरत करना, कोई बात समझना या मेरे से रब्ता करना ज़रूरी है, तो उसके लिए नीचे दिए गए नंबरों पे आप रब्ता कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप मैसेज कर सकते हैं, जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपका मसला जो है ना वो, और ख़ास तौर पे जो आपकी मालूमात हैं, जो आपको फॉर्मेट आपको जवाब में मिलेगा, उसको ज़रूर फॉलो करें। जितनी अच्छी मालूमात, जितनी बेहतर मालूमात, जितनी एक्यूरेसी के साथ आपकी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेंगी, तो उसी तरतीब से आपके सवालात जो है ना उनके जवाबात बहुत बेहतर होंगे और आपको अपनी मुश्किलात पर काबू पाने में बहुत ज़्यादा आसानी मुयस्सर आ सकेगी। इसके साथ कई बार होता है कि मेरे ज़हन से अगर निकल जाए तो आप अपने इसमें आज़म, नवाफिल, सदक़ात वगैरह वो आप मेरे से ख़ुद भी पूछ सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। आमिर मियां और एस्ट्रोब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।